آپ کہتے ہیں کہ اجماع امت بہت بڑی دلیل ہے، مجھے کوئی ایک مسئلہ بتا دیں جس پر اجماع ہو سارے صحابہ میں، چاروں فقہ میں، حنفی کا الگ، شافعی، بہت سارے مسائل ہیں۔ 5 نمازیں فرض ہیں، پوری امت کا اجماع ہے یا نہیں ہے؟ رمضان کے روزے فرض ہیں، پوری امت کا اجماع ہے یا نہیں ہے؟ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، پوری امت کا اجماع ہے؟ جو کہتے ہیں نا نہیں ہے، مجھے میرے پاس لے آئیں، پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ 3 طلاقوں پر پوری امت کا اجماع ہے کہ 3 ہوتی ہیں، حالت حیض میں طلاق واقع ہو جاتی ہے، اس پر پوری امت کا اجماع ہے۔ تراویح 8 رکعتوں سے زیادہ ہے، اس پر پوری امت کا اجماع رہا ہے ہمیشہ۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ بہت سارے مسائل ہیں۔ کوئی کہہ کہ نہیں مانتا تو بڑھائیں شاہ، ہم وہ جو دلائل دیتے ہیں اس میں سقم ہوتا ہے۔ کوئی کچھ لوگ امام مالک کی طرف نسبت کر کے کہتے ہیں لوگوں نے اتنے رکوع پتہ نہیں کہاں سے نکال لی، ہم نے تو دیکھا نہیں ہے۔ یہ قول امام مالک کی طرف نسبت ہی ٹھیک نہیں ہے اس کی۔ یہ بعد میں 700-800 سال بعد کس نے گھڑ کے امام مالک کے کھاتے میں ڈالا ہے، اور ہمارے اہل حدیث بھائی اس کو ہی مارکیٹ میں چلاتے رہتے ہیں۔ امام مالک تو 20 سے بھی زیادہ رکعتوں کے قائل رہے ہیں۔ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ اور بہت سارے مسائل ہیں جن پر اجماع ہے۔ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، طہارت کے بغیر اللہ نماز کو قبول نہیں کرتا، اس پر پوری امت کا بولو اجماع ہے۔ سمجھتے ہو؟ متع حرام ہے، اس پر پوری امت کا اجماع ہے۔ شروع میں کچھ اختلاف تھا لیکن اجماع ہو گیا، پھر متع اور زنا میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور بہت سارے، عدت عورت پر واجب ہے، جب شوہر مر جائے گا تو 4 مہینے 10 دن کی عدت ہے، پوری امت کا بولو اجماع ہے۔ اور اگر حالت حمل میں ہے تو بچے کی ولادت پر عدت ختم ہوگی، پوری امت کا بولو اجماع ہے۔ طلاق کے بعد 3 حیض یا 3 طہر، اس میں اختلاف ہے کہ حیض ہے یا طہر ہے، لیکن حیض یا طہر یہ 2 ہی قول ملتے ہیں، اس پر بھی امت کا اجماع ہے کہ تیسرا کوئی قول نہیں ہے، یا تو حیض سے ہوگی یا طہر سے ہوگی۔ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ بقرعید کے 3 دن ہیں، 10، 11، 12، اس میں ہمیں بعض اصحاب سے کچھ قول ملتے ہیں لیکن ضعیف سند کے ساتھ، یہ بھی تقریباً اجماعی مسئلہ ہے۔ تقریباً میں احتیاطاً لگا رہا ہوں کہ 3 دن ہیں قربانی کے، لیکن بعض ائمہ سے اس میں اختلاف منقول ہے، مگر وہ بہت ضعیف قول ہے۔ چلو اس کو آپ اجماع سے نکال دو تھوڑی دیر کے لیے۔ بھینس کی قربانی جائز ہے، اس پر امت کا اجماع رہا ہے، اب اختلاف پیدا ہو گیا لیکن ہمیشہ سے اجماع رہا ہے، ماضی میں سب اس کو جائز سمجھتے تھے۔ اور بہت سارے اس طرح کے مسائل ہیں۔ عورت اور مرد کی نماز فرق ہے، عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی، مرد مردوں کی طرح، ہمیشہ سے اجماع رہا ہے اس پر، اب اختلاف پیدا کر دیا گیا تو اب کا اختلاف تھوڑی معتبر ہے۔ عورت صفا مروہ میں چلے گی، دوڑے گی نہیں، اس پر امت کا اجماع ہے۔ البانی رحمہ اللہ نے اختلاف کی کوشش کی اس میں، لیکن ایک دفعہ اجماع اس پر ہو چکا ہے۔ عورت آہستہ لبیک کہے گی زور سے، حالانکہ کوئی حدیث نہیں ہے اس پر، صحیح حدیث، مرفوع حدیث، لیکن امت کا اس پر کیا ہے بھائی؟ اجماع ہے کہ زور سے نہیں کہے گی۔ سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا؟ اور بہت سارے مسائل ہیں، اور کیا چاہیے تمہارے کو؟ باتیں پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ توحید کا مفہوم کیا ہے؟ پوری امت کا اجماع ہے۔ یا رسول اللہ مدد، غلط، یا علی مدد، غلط، پوری امت کا کیا ہے؟ اجماع۔ اب اختلاف پیدا کر دیا لوگوں نے اس پر، بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے۔ عورت کے لیے خوشبو لگا کے مردوں کے سامنے سے گزرنا حرام ہے، اس پر پوری امت کا اجماع۔ سمجھتے ہو؟ سمجھ رہے ہیں؟ دوسری بات، حافظ احمد صاحب کا بھی ایک انٹرویو آیا جس میں حافظ احمد نے کہا ہے کہ مفتی صاحب کی 4 شادیوں کا میرے چینل کے ذریعے لوگوں کو پتہ چلا ہے۔ حافظ صاحب شاید بھول ہو گئی ہے، میں نہیں کہہ رہا جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن شاید یہاں پر مسٹیک ہو گئی۔ میں نے جب 4 شادیاں کی ہیں تو 4تھی شادی میرے سب گھر والوں کو پتا تھا اور میرے سب دوستوں کو پتا تھا، اس پر بہت سارے گواہ ہیں میرے پاس، میں نے چھپ کے شادی نہیں کی، پبلک کو نہیں پتا تھا۔ پبلک کو حافظ احمد صاحب کے انٹرویو کے ذریعے پتا چلا ہے کہ میں 4تھی شادی کر چکا ہوں، لیکن حافظ احمد صاحب نے جو ایک پوڈ کاسٹ میں بھی یہ لوگوں کو بتایا، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ بتایا مختلف لوگوں کو، ان کو بھی انٹرویو دیتے ہوئے، جو وہ ہیں کیا نام ہے ابھی جن کو میں نے انٹرویو دیا تھا، وہ نہیں سما ٹی وی میں جن کو میں نے انٹرویو دیا تھا، کیا نام ہے ان کا، لیڈی جو خاتون، کرن ناز کو بھی حافظ احمد نے ایک پوڈ کاسٹ میں بتایا کہ میری یعنی مفتی صاحب، میرے چینل سے مفتی صاحب کے گھر والوں کو پتا چلا کہ مفتی صاحب نے 4تھی شادی کر لی ہے۔ ابھی بھی ایک پوڈ کاسٹ میں حافظ احمد نے کہا کہ میرے چینل سے لوگوں کو پتا چلا کہ مفتی صاحب کے گھر والوں کو پتا چلا، تو یہاں بھی حافظ احمد صاحب سے مسٹیک ہوئی ہے۔ میرے گھر والوں کو پتا تھا کہ میں 4تھی کر چکا ہوں، میرے دوستوں کو، میرے رشتہ داروں کو، سب کو پتا، میں ولیمہ بھی کر چکا تھا، سارے بھائی بہنوں سب کو کھلا چکا تھا، پبلک کو نہیں بتایا تھا میں نے۔ سمجھ رہے ہو؟ پبلک کا مطلب اناؤنسمنٹ نہیں تھی، اس میں کچھ حکمتیں تھیں، وہ حکمتیں کیا تھیں وہ میں جانوں، میرے گھر والے جانے۔ تو میں نے حافظ احمد صاحب کو کہا تھا کہ چونکہ میرے گھر والوں کی طرف سے پابندی ہے کہ اس کو ابھی اناؤنس نہ کریں، تو کائنڈلی آپ اناؤنس نہ کریں۔ تو حافظ صاحب نے میں نے 1 دفعہ نہیں 100 دفعہ یہ بات کہی کہ میرے گھر والے ناراض ہوں گے مجھ سے، آپ اس کو اناؤنس نہ کریں، کسی ٹائم پہ میں خود اناؤنس کر دوں گا، ہم نے چھپن چھپائی تو کھیلنی نہیں ہے، گھر والے ناراض ہوں گے۔ بار بار کا یہاں تک کہ جب وہ انٹرویو میں کلپ ہی انہوں نے یہ چلایا مفتی صاحب نے 4تھی، پھر میں نے کہا آپ اس کو ہٹائیں، وہ بھی حافظ صاحب نے ہٹایا نہیں۔ تو بات یہ ہوئی ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو اب حافظ احمد صاحب کو شاید بھول گئے ہوں گے وہ، تو خبر یہ پھیلائی ہے کہ مفتی صاحب کے گھر والوں کو بھی میرے بیان سے پتا چلا، میرے چینل سے، کہ شادی ہو گئی ہے۔ تو نیچے کچھ لوگوں کے نیگیٹو کمنٹس تھے کہ مفتی صاحب نے کیوں گھر والوں سے چھپا کے شادی کی، ہمیں تو کہتے ہیں بتا کے کرو، خود چھپائی۔ تو میں نے کوئی چھپا کے نہیں کی، میرے سب گھر والوں کو پتا تھا، ولیمہ کر چکا تھا، میرے رشتہ دار آ چکے تھے، سارے دوستوں کو پتا تھا۔
صرف اناؤنسمنٹ نہیں کی تھی, اور اناؤنسمنٹ کی طرف سے میرے گھر والوں سے ہی کیا تھا کہ آپ اس کو اناؤنس نہ کریں, اور اس کی کوئی زیادہ راکٹ سائنس نہیں تھی بھائی. ایک میڈیا پہ نا ایک پھر وہ ایک چیز چل پڑتی ہے بلا وجہ. تو لیکن وہ حافظ احمد صاحب نے شاید بھول, میں نہیں الزام لگا رہا کسی کے اوپر, لیکن یہ 2 چیزیں حافظ صاحب کو میں نے سختی سے 1 بار نہیں 20 بار منع کیا, بار بار انہوں نے پھر بھی چلائی. میرے ساتھ ایسا ہوا ہے. بہت اچھا گمان ہم رکھ لیتے ہیں غلطی سے ہو گیا ہوگا, ٹھیک ہے, لیکن ہوا ہے یہ بھائی. دوسری بات یہ کہ کسی کو رسپیکٹ دینا بھی ضروری نہیں کہ ہم اس کو فیور کرتے ہیں. میرے پاس یہاں مسلم لیگ کے لوگ بھی آتے ہیں, میں گلے مل کے ملتا ہوں, عزت دیتا ہوں, دودھ پتی چائے, بھائی ایک مقام ہے نا, مرتبہ ہے. پیپلز پارٹی کے لوگ بھی آتے ہیں, ایک مقام ہے بھائی, آدمی کو اس کو رسپیکٹ دینی ہے. حدیث میں آتا ہے انزل الناس منازلہم, لوگوں کا جو مقام اور مرتبہ ہو تمہارا بیہیویئر ان کے ساتھ ویسا ہی ہونا چاہیے. حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کافر بادشاہ بھی آتے تھے, آپ ان کو رسپیکٹ دیتے تھے. تو کوئی بھی آئے گا تو ہم اس کو عزت دیں گے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں, آصف علی زرداری صاحب اگر ایز اے صدر مجھے کہیں بلائیں تو کیا میں نہیں جاؤں گا؟ میں ضرور جاؤں گا بھائی, ایک ملک کا صدر ہے یار, جو مرضی ہے وہ ان کا ذاتی معاملہ ہے, اور میں عزت سے بات کروں گا, میں آپ جناب سے بات کروں گا, میں وہ تھوڑی بولوں گا تو وہ جو اسٹائل ہمارا کہیں اور ہوتا ہے. اب کوئی کہ یار مفتی صاحب دیکھو عزت دے رہے ہیں, بھائی صدر ہونے کی حیثیت سے عزت دینی پڑے گی, سمجھتے ہو؟ وزیر اعظم ہونے کی حیثیت سے کسی کو رسپیکٹ دینا یہ مذہب کا حکم ہے, آپ کو عزت دینی ہے. کوئی بھی علاقے کا سردار ہو, آپ کو اس کو عزت دینی ہے, کیونکہ عزت نہیں دو گے تو وہ اس کو اپنی بے عزتی سمجھے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ شریعت کا اصول ہے, اور جتنے لوگ فنٹر بنے ہوئے ہوتے ہیں نا, یہ سامنے ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں, ہم بتا کے کر رہے ہوتے ہیں.